أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفاتحہ ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اس میں ایاک نستعین کے ذیل میں گفتگو آپ حضرات مختصر سی سماعت فرما رہے ہیں. اللہ جل شانہ سے مختلف احوال میں مدد طلب کرنے کے مختلف طریقے ہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ یہ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے. ضرورت پڑ جائے تو دعا یہ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے. نعمتیں ملیں تو شکر یہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مصائب آئیں تو صبر یہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ ہے. معاملات کریں، کاروبار کریں، منافع حاصل کرنے کی تدبیریں کریں تو اس میں مدد حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعا، توبہ، توکل، صبر و شکر یہی ہیں استعانت کے طریقے. آدمی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے، لیکن علم حق نہیں ہونے کی وجہ سے یا رہبر حق نہیں ہونے کی وجہ سے اپنی تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے زور سے ملی، میری ہوشیاری سے ملی، میری تدبیر سے ملی. اپنی طرف اس چیز کو منسوب کرنے لگتا ہے. نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. قارون نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو خزانہ ملا، مال ملا، میری جانکاری، تجربہ کاری کے نتیجے میں ملا. اس کے نتیجے میں اب وہ مطالبہ ربانی کو پورا کرنے کے بجائے خواہشات نفسانی میں مشغول ہو گیا. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو اسباب یا تدبیریں اختیار کرتا ہے یہ ایک حکم کی تعمیل میں اسے کوئی جائز تدبیر تو اختیار کرنی ہے. باقی نظر اپنے زور پر، نظر اپنی محنت پر، نظر اپنی تدبیر پر، نظر اپنی جانکاری پر، نظر اپنے تجربات پر نہیں، نظر مسبب الاسباب پر. اس کا نام ہے توکل. توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. توکل سبب چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سبب پر نظر نہ ہو، مسبب پر نظر. اللہ نے یہاں کا جو ضابطہ قانون بنایا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر چیز کو دینے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ متعین کیا ہے، وہ طریقہ اختیار کریں گے، باقی دیں گے وہی. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں نہ ان کے پاس میں علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ تجربہ ہے، بے حساب آ رہا. اور کتنے ہی لوگ ہیں بڑے ہوشیار، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، بڑے تعلیم یافتہ، مگر دوڑتے دوڑتے پھرتے پھرتے چپلاں گھس جا رہے ہیں، مل رہا کچھ نہیں. کتنے لوگ آج پریشان ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے، مگر آپ کو بتلاتے ہیں ہم آپ کو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پریشان. قابلیت بے حساب ہے. اپنے تدبیروں سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تدبیر تو ان کا حکم ہے اختیار کرنے کا، حکم کی تعمیل کرنا ہے بس. نظر ان کے اوپر رکھنا، بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر ہل چلانا، پانی پہنچانا، بیج ڈال دینا،
اس کے بعد مولا پانی، نظر ادھر ادھر نہیں، اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، حسن تدبیر حکم شریعت کی تعمیل میں تو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بولیں گے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ توکل کی، تفویض کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اسکول کو جاتا ہے، پہلے زمانے میں وہ مٹی کی ایک وہ سلیٹ ملتی تھی کالی، وہ سلیٹ دلا دیتے تھے بچوں کو، قلم ولم ایک دے دیتے تھے، وہ بچے وہ سلیٹ لے کے اسکول کو جاتے تھے، اور اس میں جتنا سیکھتے تھے آج پیٹ بھر کے جی بوجھ اٹھا لے کے جا رہے ہیں جھک کے، جی نیارا، وہ سلیٹ میں بہت کچھ آ جاتا تھا، وہ سلیٹ لے کے جاتے تھے پہلے، لیکن اگر بچے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو ٹوٹ جاتی تھی، ٹوٹ گئی تو بس کچھ مت پوچھئے کہ اب اس کو کتنا ڈر لگا رہتا تھا کہ اب کیا ہوں گا، والد بزرگوار کی پٹائی کا سامنا کرنا پڑے گا، امی جان کے دھپے کھانے پڑیں گے، بھائیوں بہنوں کی ڈانٹ سننی پڑے گی، بڑا مسئلہ بچے کے لیے پریشان کن ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال بچہ گھر میں اسکول کو گیا، سلیٹ لے کے واپس آیا، چھٹی کے بعد میں آنے کے بعد میں اپنی طرف سے کہیں سلیٹ رکھ دیا تھا۔ پہلے گھر میں مرغیاں رہتے تھے، اب چونکہ آدمیوں کچھ رہنے کو جگہ نہیں ہے تو مرغیاں کو کہاں رکھیں گے، تو پہلے مرغی وغیرہ رہتے تھے تو وہ انڈے ونڈے دینے کرنے کے لیے کبھی یہ میراب میں، کبھی وہ میراب میں، کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتے رہتے تھے۔ تم لوگ مناظر دیکھے یہ نہیں دیکھے نہیں معلوم، جی گاؤں میں رہتے ہو مناظر یہ وہ اس قسم کے دکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سلیٹ بچہ لا کے رکھ دیا اور مرغی اڑی وہاں کسی وجہ سے، اس کے پراں وراں لگ کے وہ سلیٹ گری ٹوٹ گئی، تو اب بچہ لرزنا شروع کر دیتا، میری سلیٹ ٹوٹ گئی۔ اب اماں بولیں گے وہاں لگے کیوں رکھا، بابا بولیں گے وہ بھی کوئی رکھنے کی جگہ ہے، بھائیاں بولیں گے کہ ہمیشہ ہر چیز کو خراب کرتے رہ رہی، تیرا کام ہے یہ ہے اور وہ، بڑا مسئلہ۔ لیکن اگر بچہ اسکول سے واپس آ کے ماں سے کہہ دیا کہ یہ اماں یہ سلیٹ ہے، یہ آپ لے لیجئے، رکھ دیجئے اس کو کہیں بھی، اس کو کوئی کام تھا، وہ جلدی سے انہیں ایک جگہ رکھ دے کہ کسی کام میں لگ گئی، مرغی اڑ گئی گرا دی ٹوٹ گئی تو بچہ شیر رہتا ہے، میں تو اماں کو دے دیا تھا بولتا اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ تفویض میں یہ فائدہ ہے، حوالے کر دینا، اپنی طرف سے کرنے جاتے پریشانیاں میں گر جاتے، ابھی جو مسئلہ پیش آیا ان کے حوالے کرو کہ مولا ایک تدبیر ہے، سبب ہے، یہ تو میں نے اختیار کیا آپ کے حکم کی وجہ سے، باقی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ مسئلہ آپ حوالے کر دینا، آپ حل فرما دیجیے میرا یہ مسئلہ۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا، اور یہ ایک صاحب ایمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہیں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں توکل کرنے والے۔ اسی واسطے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا بنی لا تثق احدا سوى اللہ، پیارے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کر۔ آج کل لوگوں پہ بھروسہ کر کے جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تب آتے ہیں مشورہ کرنے، کیا ہوا صاحب بہت پریشان، کیا ہوا جینا مشکل ہو گیا، ارے بھائی ہوا کیا، رونا شروع کر دیتا، مولانا صاحب اتنا لاس ہو گیا، اتنا ہوا۔
56 लाख का। पैसा ऐसा मसला बोल रहा हूँ आप। कोई आगे बोलता 8-10 लाख का हो गया, कोई आगे बोल दिया 4-6 लाख का हो गया, कोई बोलता 20-22 लाख का हो गया। क्या हुआ बोले तो नहीं ऐसा ऐसा उनको दिया था, उन्होंने ऐसा बोले थे। इतने तो कहीं भी नहीं गए। देखो तुम अगर इतना सरमाया लगाए तो इतना नफा तो कहीं भी नहीं गया। ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं लोग कि कुछ मत पूछो, और हम हैं कि वो सब्ज बाग की खाली बात ना सुन के हकीकी बाग समझ लेते। उस मखलूक पर भरोसा करते कि ये मुझे इतना नफा दे देगा, वो मुझे उतना नफा दे देगा। न जायज ना जायज की तमीज करते हैं ना कुछ। बाज लोग वो होते हैं तो एक जगह से कर्जा ले लेते हैं, वहां से तकमील नहीं हुई तो दूसरी जगह से लेके इसको कारोबार में लगाएंगे, उसका भी अदा करेंगे, इसका भी अदा करेंगे, बोले वहां से लेते, वहां से डूब जाते। उसके बाद में सोचते कि ऐसा करे तो अच्छा रहता, बोल के एक तीसरा सबब वो भी कर्जे में ले लेते। इस तरीके से असबाब पर, अपनी तदबीरों पर तवक्कुल और एतमाद करते करते ऐसी नौबत आ जाती है कि फिर बरसों मुंह छुपाते फिरते हैं। ये सब अल्लाह के गैर पर भरोसा करने के बदतरीन समरात। ऐसे ही तदबीरों के सही इख्तियार करने के बजाय दूसरी तदबीरें इख्तियार करते हैं कि साहब सूदी कर्जा ले ली, अब सूदी कर्जों में गिर जाते हैं। अब सूदी कर्जे वाले आए तो हम तो साफ बोलते हैं, भाई देखो जब तक कि तुम ये कर्जे से नहीं निकले तो उस वक्त तक ऊपर आने का तसव्वुर छोड़ दो। इस वास्ते कि ये तो खुली हुई अल्लाह की नाफरमानी है, तबाही का जरिया है ये। और पूरी दुनिया ने निजाम ही ऐसा बनाया है कि पूरे लोगों को सूद की लानत में गिरफ्तार कर दिया जाए। माशी निजाम पूरा इस वक्त में दुनिया का इसी बेस पर कायम है। वो तो थोड़ी सी कोशिशें की जा रही हैं बाज़ जगह इस्लामी बैंकिंग निजाम की, तो उसके नतीजे में अभी माजी करीब में पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क का दिवालिया निकला, बड़े बड़े मुल्कों का। लेकिन वो बैंक महफूज रहे जो इस्लामी निजाम के तहत में चल रहे थे। तो इस्लाम के खिलाफ नहीं जाना है। परेशानी जिस चीज की होती है वो ये कि मुझे हलाल रोटी चटनी मिल सकती है और हराम मुर्ग बिरयानी। अगर मैं हराम ले लूं तो मुर्गी बिरयानी मिल सकती है, हलाल ले लूं तो मुश्किल से रोटी चटनी मिलेगी। अब हम लोगों को शौक बिरयानी और मुर्गी का, उसके नतीजे में वो हलाल छोड़ देते हैं, हराम की तरफ जाते हैं। समझ में नहीं आई उसकी जहर नाकी, समझ में नहीं आई। अगर आसानी से समझ में आ सकती है बशर्ते के ईमान हो, बशर्ते के एतकाद सही हो, बशर्ते के यकीन हो। वो ये है कि हैदराबाद के टॉप बावर्ची की बनाई हुई बिरयानी की डिश सामने रखी हुई है, जो अभी अभी देग से निकाल के लाई गई है, भाप उड़ रही है। निहायत उम्दा गोश्त ताजा उसमें डाला गया है और एवार्ड पाए हुए बावर्ची ने उसे बनाया है और खुशबू महक रही है। तो आज ही बोल रहे थे एक साहब शाम के खाने से पहले, वो साहब खुशबू जो आ रही ना पूरा अंदर चली आ रही। बोला वजू रोजा है कि नहीं जरा देख लो। बोला इसलिए कि मगरिब से पहले बोले उन्होंने, खुशबू महक रही और दूसरी तरफ रोटी चटनी रखी हुई। और एक आदमी है जिसे खाने की शदीद जरूरत है, वो एक डिश है और इधर रोटी चटनी है और भूख लगी हुई है, आदमी को खाने का तकाजा है। हाथ बढ़ाना चाहता है तो खाने की तो जरूरत है ही, जब खा ही रहा हूं तो दो किस्म की जब चीजें हैं तो फिर ऐसी सूरत में हाथ जो है उम्दा चीज की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे एक साहब थे, 2 आदमी आ गए उनके पास दावत देने के वास्ते, हजरत मैं अपने घर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। दूसरे साहब बोले मैं दावत देने के लिए आया था, घर को ले जाना। तो दोनों जब आगे दावत देने वाले, वो दोनों सामने बैठे हुए हैं, तब वो सोच में पड़ गए कि किसकी कबूल करूं। इससे पूछे क्या खिलाएंगे आप?
دال روٹی یہ بولے، سادگی میں کثرت نفسی میں دال روٹی کھلاتا ہوں. دوسرے صاحب بولے حضرت چکن اور مٹن اور شامیہ اور کباب، یہ وہ انہوں بولے. تو انہوں بولے کہ جب کسی جگہ جا کے کھانا ہی ہے تو دال روٹی تو گھر میں کھاتے اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، اس کی نہیں کرتا. بولے گا جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اچھے چیز کی طرف آدمی جاتا ہے. اب ہاتھ بڑھ رہا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ڈش ہے شاندار بریانی کی اور دوسری ہے روٹی چٹنی کی. ہاتھ بڑھے گا کدھر؟ بریانی کی طرف. ہاتھ بڑھتے وقت میں کوئی صاحب بول دیے ہے تو بریانی کی ڈش وہ، مگر اٹھا کے رکھ دیے تھے ایک جگہ، وہیں قریب میں ایک محراب تھا، اس میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی، وہ چوہوں کو مارنے کی دوا تھی اس میں. وہ بچے کے ہاتھ کو لگ گئی تو اس کو کھول کے ایسا جھٹک لیتے جا رہا تھا، تھوڑی سی اس میں بھی گر گئی. دیکھو بولا. اب یہ دو چیزوں میں سے کون سی چیز کھاتے بولو؟ ہاں پھر بھی کھائے گا بریانی. روٹی چٹنی کھائے گا نا. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب سمجھ لیجئے اس چیز کو کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اور جس کو اللہ کے رسول نے حرام فرمایا، ایسی چیز کا حاصل کرنا کیا اس زہر سے کم ہے؟ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ناجائز طریقے سے کمائی اور غلط طریقے سے کسب معاش اور لذتوں کی تکمیل کے واسطے حلال و حرام کی تمیز کا اٹھا دینا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے. پھر آدمی چاہے گا کہ روٹی چٹنی مل جائے، گزر چل جائے، بس کافی. پھر یہ ناجائز چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. تو دوستو، آدمی بھروسہ رکھے اللہ پر، اپنی تدبیروں پر، اپنی ہوشیاری پر، اپنے علم پر، اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے. بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر. مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اسی واسطے پریشان حال جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ پڑھ لیا کرو. کائے کو سنا دیتے ہیں ہم یہ مجمع میں کھلا مائک پہ، بولے تو بعد میں ستانا نہیں بولتے. اس کو جو پریشانی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا کرو. 121 مرتبہ پڑھو، 341 دفعہ پڑھو. بزرگوں نے مختلف انداز سے اس کی تکرار پر ایک خاص برکت محسوس کی ہے اس کی، اس واسطے اس کی ایک تعداد پڑھ لینے کے لیے بولتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ مجھے کافی ہے، بہترین کارساز. وکیل مانا کام بنانے والا. نظر آدمی کی اللہ کی ذات پر جائے تو یہ طریقے ہیں. یہ ایک بات تھی جو استعانت سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھی گئی. اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں بھی تھوڑی سی بات آپ کو سنانی. دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ ایک آدمی صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ دین پسند ہے، اور اسی کے نتیجے میں نماز کا اہتمام کرتا ہے. ظاہر ہے کہ نماز بے وضو کے نہیں ہوتی تو با وضو ہے، با طہارت ہے. اور نماز کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط قبلہ رو ہونا ہے. تو صاحب ایمان ہے، با طہارت ہے، قبلہ رو ہے، حالت نماز میں ہے. ہدایت والی حالت ہے یا کوئی دوسری حالت ہے؟ ہدایت ہی کی حالت. اس کے باوجود ہر مصلی کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے کی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے.
ہدایت والے عمل پہ ہے، اس کے باوجود پھر ہدایت، معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بھی مراتب ہیں۔ اس واسطے ہدایت کے جس مرتبے پر ہیں اس کے آگے کی ہدایت کو مانگا جا رہا۔ اس واسطے کسی مرحلے پر پہنچ کر اب میری کیا کہتے ہیں منزل مل چکی ہے بول کے میں نہیں سمجھنا ہے، آگے بڑھتے ہی جانا ہے، بڑھتے ہی جانا ہے۔ لامحدود ہیں وہ، اس واسطے ان کے قرب کی مراتب بھی لامحدود ہے۔ ذات حق لامحدود ہے تو ان کے قرب کے مراتب بھی لامحدود ہیں۔ جس حالت پر آپ ہیں اس کے آگے کیا گویا مرتبہ مانگا جا رہا ہے۔ صراط مستقیم، صراط اللہ، صراط النبی، صراط الانبیاء، صراط الشہداء، صراط الصدیقین، صراط الصالحین۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا؟ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، وہ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم سے مراد۔ کن پر انعام کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن پر؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ ہے منعم علیہم، انعام یافتہ لوگ، ان کا جو راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اس واسطے صراط مستقیم جاننے کے لیے یہ مسٹر گوگل کو مت دیکھیے، آیا سمجھ میں؟ ہزاروں لوگوں نے سائٹیں کھول رکھی، اسلام کے نام سے کھول رکھی ہیں، حالانکہ یہودیوں کی، قادیانیوں کی سائٹس ہیں، خالی اسلام بول کے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں، چیپٹر مضمون کیا ہے وہ سرچ کرنے کے لیے وہ مار رہے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اس کو پڑھ لے کے اس کو رہنما بنا لیے۔ کس سے معلوم کرے بولے تو وہ مولانا گوگل سے۔ ارے اللہ کے بندو، اسلام کیسا پھیلا؟ افراد سے پھیلا نا، کوئی نئی چیز سامنے آ گئی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمام چیزوں سے آدمی کو استغنا مل جائے۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کے پیچھے کیا ہے معلوم کرنا، پوری تحقیق کے بعد میں کسی چیز کو لینا۔ تحقیق کا تو مزاج نہیں ہے، اتنی سطحی ذہنیت ہو گئی، اتنی مختصر سی معلومات ہیں کہ وہ دو چار باتیں معلوم ہوتی، اب انہیں سمجھتا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں۔ ہے بہت پیچیدہ راہ ہے زندگی، ہوشیار رہروان ہے زندگی۔ زندگی کا راستہ بہت پیچیدہ ہے، جانے والے ذرا سوچ سمجھ کے ہوشیاری کے ساتھ میں جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگے بندے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات جو اس موقع پر عام طور پر ہمارے ماحول و معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں میں سے خرابی ہے، اس کو عرض کر کے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو چھٹی دی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد ماہرین علوم شریعت نے احکام کو 8 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ 7 ہوئے، لیکن سنت میں بھی پھر 2 شقیں ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ کے لیے۔ ذرا اچھی طرح سننا، احکام شریعت جو ہیں بڑی نزاکت ہوتی ہے احکام میں۔ مثال کے طور پر سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے نا؟
اس کے بعد میں حق تعالی جل شانہ کا آپ یہ فرمان پڑھیے فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو اب شکار کرو. امر کا صیغہ ہے فاصطادوا، شکار کرو. پورے حاجیاں نکل جانا تیر کمان لے کے. معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف اباحت کے بتانے کے لیے، جائز ہونے کو بتانے کے واسطے، یہ لازمی واسطے نہیں ہے. تو اس واسطے ہر جگہ ایک ہی صیغہ ایک ہی مفہوم میں آتا ہو ایسا نہیں ہے. بڑی نزاکت ہے اسلامی احکام میں، اس کی تحقیق کر کے یہ حصے بنائے گئے. اب ایسی صورت میں اگر ہم ایک جائز چیز ہے یعنی کر لیے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی بات نہیں. جیسے مثلا بسکٹ کھانا جائز ہے، کھا لیے گناہ نہیں کھا لیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، کرنا ضروری. اب ہم لوگ بہت سارے ایسی چیزوں کو جو رسوم کی لائن کی، رواج کی لائن کی چیزاں ہیں وہ لکھ کے پوچھتے اس کا کرنا کیسا. انہوں نے جائز ہے بولے تو انہوں نے لکھے نا جائز ہے بول کے تم کیسا روکتے بولتے. جائز کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ جائز کا مطلب کیا ہے. اب یاد رکھیے اس بات کو کہ کسی جائز چیز کو واجب کے کھانے میں اگر لا کے ڈال دیے تو راہ مستقیم چھوڑ دیے سمجھو. جو جس جگہ کی چیزیں اس جگہ رکھو. اور آج کل تو مسئلہ ایسا ہے کہ فرائض سے بحث نہیں ہے، واجبات سے بحث نہیں ہے، سنتوں سے بحث نہیں ہے، رسوم میں رواج میں اس درجے لوگ پڑ گئے کہ اسی کی بحثہ بحثی، اسی پر لڑائی جھگڑے. اس میں امت آج افتراق کا شکار ہو رہی. ان کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ اس وقت میں صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کا سطر کھلا ہوا ہے لیکن فلانے ٹائپ کی ٹوپی پہن سکتے ہیں کہ نہیں بحث چل رہی. سمجھ میں آ رہی؟ نزاکت نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ماحول میں معاشرے میں کیسی خرابی پائی جا رہی. ارے بھائی سطر نہیں ہے تو ٹوپی کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے سطر ڈھانپو نا. فرائض نہیں ہے، واجبات نہیں ہے زندگی میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر امت کو افتراق اور انتشار کا شکار بنا دیا جا رہا. راہ اعتدال چھوڑ دے رہے لوگ، افراط کا شکار ہو جا رہے یا تفرید کا شکار ہو جا رہے. صراط مستقیم تو راہ اوسط ہے. جو چیز جس جگہ کی ہے وہ چیز اس جگہ رکھنا. فرض کو فرض کی جگہ رکھو، سنت کو سنت کی جگہ رکھو، مستحب کو مستحب کی جگہ رکھو، اور مقصود کو مقصود کی جگہ رکھو، غیر مقصود کو غیر مقصود کی جگہ رکھو. جیسے یہ بزرگان دین نے دل میں اللہ کی یاد بٹھانے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے مختلف قسم کے کچھ اذکار، کچھ اوراد وغیرہ بتائے کہ اتنی مرتبہ یہ ذکر کرو اور ذکر کرتے وقت میں یہ تصور رکھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے. تدابیر کا اختیار کرو. حاصل ہو گیا چھوڑ دو. علم حاصل کرنے کے واسطے، عالم بننے کے واسطے نصاب ہے، اتنا پڑھ لیے تو بقدر ضرورت قرآن و سنت کا علم ہو جاتا بول کے بنا کے رکھے. کیسا کرنا اب وہ علم حاصل کرنے کے واسطے؟ بولے تو اسکول مدرسے میں جانا. اب پوری زندگی جاتے ہی رہیں گا. اس کا ایک نصاب مقرر ہے، اس وقت تک کر لینا. حاصل ہو گیا کافی ہے. نہیں وہ حاصل کرنے کے واسطے وہاں جانا ضروری ہے بول کے بول دیے تھے، بس بول دیے تھے. اب زندگی بھر جاتے ہی رہتے. کہیں دیکھیں ایسا ذرائع ہیں، مقاصد. تو دوستو فرض کی جگہ فرض کو اتار کے سنت میں مستحب میں نہیں لانا. جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا کہ صاحب ایک واجب چیز کو ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، جو لازم ہے شریعت میں اس کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں ہے. جو لازم نہیں ہے بلکہ کر لیے تو ثواب مل جاتا، نہیں کر لیے تو گناہ نہیں. ایسی چیز کو اتنا ضروری سمجھ لیے
کہ قرضہ لینا پڑا تو لے لیں گے، جھگڑنا پڑا تو جھگڑ لیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سب بے اعتدالی ہے. یہ راہ اوسط سے ہٹ جانا ہے. اس واسطے ذرا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اس کو اسی جگہ پر رکھنا. ادھر کے کھانے کی چیز ادھر نہیں ڈالنا، ادھر کے کھانے کی چیز ادھر نہیں ڈالنا. کسی چیز کا اس کے محل سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھنا ظلم آئے گا. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. کسی چیز کا اس کے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ زیادتی ہے. اور اس وقت میں امت یا افراط کا شکار ہے یا تفریط کا شکار ہے. کوئی خشک ہو جا رہے ہیں تو اتنے خشک ہو جا رہے ہیں کہ کچھ مت پوچھو. کوئی تر ہو جا رہے ہیں تو اتنے تر ہو جا رہے ہیں کہ کچھ مت پوچھو. نہ اتنے خشک ہونا، نہ اتنے تر رہنا، درمیانی رہنا. یہ ہے راہ اوسط. اب راہ اوسط کی تفصیلات میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک سے زائد کوئی معبود مانا تو یہ افراط ہے. معبود کا انکارش کر دیا تو یہ تفرید ہے. معبود خالق کائنات کو مانا اور واحد مانا یہ سیدھا راستہ. بس نبی کو خدا بنا دیا، افراط ہو گیا. نبی کو بالکل عام انسانوں کی سطح پر لے کے آ گئے، تفرید ہو گئی. نبی کو نبی کی جگہ پر رکھو، ولی کو ولی کی جگہ پہ رکھو. اتنا مت بڑھا دو اس کو نبی بنا دیے. ایسا نہیں کرنا. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولیاء اللہ سمجھو. اولیاء اللہ کو کیا سمجھنا؟ صاحب بولے گا اولیاء اللہ کو کیا سمجھنا؟ بولے تو بول ہی رہے اولیاء اللہ بھی کیا سمجھنا. اولیاء اللہ سمجھو. اولیاء اللہ کو بس یہی ہے قدر و عظمت اولیاء اللہ سے آگے بڑھانا مت. تو دوستو صراط مستقیم وہ راستہ ہے وہ راستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کے واسطے کہہ دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا. یہ راہ اعتدال پر قائم رہنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں اعتدال پر رہنا کرامت ہے. اور اس میں بہت باتیں وہ ہیں جو اس مضمون میں ہیں. اگر آپ فہم کھل جائے اس لائن میں، اگر آپ کا ذہن چلنے لگے تو انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑا علم کا دروازہ گویا آپ کے سامنے کھلے گا اور ایک ایک چیز کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی. اور اس وقت میں سمجھ میں آئے گا کہ اب تک ہم لوگ کتنی تاریکی میں تھے. بہرحال آج اتنا ہی. حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور عمل صالح کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی کا شکار ہونے سے حق تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.